अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 22 सूरत हूद और 12वां पारा है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा वल अस्सम्मि वल बसीरि वस्समीअ हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ालल मलअुल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون। आयत नंबर 29, 29, 30 और जो है वो 31 3 आयात के क़वाइद बयान किए जाएंगे आज। या कौमी, या मद असली है, क़ाफ को मोटा, ववलीन है, ला पे मद जायज़, मीम साकिन का इजहार, अलैहि लई या लीन है, मा अलिफ मद्दा है, लन नून तनवीन का इजहार होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, इन नून साकिन का इजहार है, अज जीम पे कलकला, रा को बारीक, इल्ला अलिफ मद्दा है, अलल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा अदा करेंगे, मीम पे मद्दे जायज़ है, आना का नून लंबा नहीं होगा जब मिला के पढ़ेंगे, तो को मोटा अलिफ मद्दा है, रा को बारीक पढ़ेंगे, ज़ी मद्दा है, आ मद असली है, नुवा मद्दा है, इन हाँ जब मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ मद होगी, मद जायज़। ठीक है जी। अब कैसे होगी मद जायज़ और मद वाजिब, इन सब को तफसील के साथ बयान किया गया है सिलसिला क़वाइद तजवीद के अंदर, जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। तमाम वीडियोज़ आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इन्ना नून मुशद्दद पे गुन्ना, मीम साकिन का इदगाम, ला मद असली, क़ाफ को मोटा, व मद्दा, रब्बिहिम रा को मोटा, मीम साकिन का इजहार, ला मद असली, किन नून मुशद्दद पे गुन्ना है और मद जायज़ है,
را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا وولین ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، تج جیم پہ قلقلہ لوا مدہ ہے، وقفاً جو ہے وہ مد عارض وقفی ہوگی، یا مد اصلی ہے، قاف کو موٹا وولین ہے، میں نون ساکن کا ادغام، یا نون ساکن کا اخفا، صاد کو موٹا را کو موٹا نیہ مدہ ہے، من اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا اخفا، طغتہم طا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، افلا تذکرون را کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ مد عارض وقفی وقفاً، ٹھیک ہے جی، لام پہ مد جائز ہے، اقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، لکم میم ساکن کا اظہار، عین نون ساکن کا اخفا دیا مدہ، خا کو موٹا ادا کریں گے، زا پہ مد واجب ہے، ان اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، لام پہ مد جائز، اعلم الغیب غین کو موٹا ادا کریں گے، لین ہے، لام پہ مد جائز ہے، اقول قاف کو موٹا و مدہ ہے، انی نون مشدد پہ غنہ یا مدہ، ملکون نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، لام پہ مد جائز ہے، اقو قاف کو موٹا و مدہ ہے، للذی ذی مدہ ہے، تزدری اعینکم یہاں زا کو سیٹی صدا کریں گے، را پہ مد جائز ہے، را کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن کا اظہار ہوگا، لین نون ساکن کا یہاں ادغام ہوگا، یؤتیہم اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے، اچھا جی، تو خیر وقفاً را کو موٹا ادا کریں گے اور دو زبر کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے، ملانے کی صورت میں پڑھا جائے گا خیرنلہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام باریک ہوگا ملانے کی صورت میں، اس طرح پڑھا جائے گا، یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر ہم نے یہاں وقف کر دیا تو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو اللہ پھر لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، اعلم بما الف مدہ ہے، فی پہ مد جائز ہے، اچھا، نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، مد جائز ہے، نون تنوین کا یہاں ادغام بلا غنہ ہے، لمن الظا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، میہ مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ اب جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے آیت نمبر 29 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ آیت نمبر 31 تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔